جو احادیث پیش کی گئیں اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حدیث میں کہاں یہ بات لکھی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. یہ قرآن حدیث میں پہلی بات یہ کہ کہاں لکھا ہے. ایک تو یہ سوال ہے اور اس سوال کا امید ہے قاری صاحب انشاءاللہ جواب دیں گے. میں انشاءاللہ آپ اپنی باری میں بات کیجئے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی احادیث ہیں اصول کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آدمی 1 طلاق دے تو 1 طلاق ہو، 2 طلاقیں دے 2 ہو، 3 دے تو 3 ہو. ٹھیک ہے، اس لیے جتنے وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کے معنی اس سے مراد لینے چاہیے. پھر جب احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اس کے مقابلے میں جو حدیث رکانہ پیش کی گئی ابو داؤد شریف کی، اس کا تو مفتی صاحب نے بہت تفصیلی اس سے بات کی کہ خود سنن ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہی روایت ان کے پوتے سے بھی منقول ہے، اور صاحب البیت ادرا بما فی، جو گھر والا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ طلقہا البتہ، کہ انہوں نے طلاق البتہ دی تھی، طلاق ثلاث نہیں دی تھی. طلاق البتہ الگ چیز ہے، طلاق ثلاث الگ چیز ہے. خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہا ہے یہ طلاق البتہ والی روایت اصح ہے اس روایت سے جو روایت طلاق ثلاث والی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات قاری صاحب نے یہ کی کہ بھائی یہ جو کہا جاتا ہے کہ 2 طلاق 3 طلاق، تو یہ تو اسی وقت ہوگا جب دونوں کے درمیان کوئی گیپ ہوگا، الگ الگ ہوگا. دیکھیں یہ بنیادی طور پر قرآن کریم کی جو آیت ہے الطلاق مرتان، اب عموماً اس سے استدلال کیا جاتا ہے یا کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کو. قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر یہ اصطلاح 2 کے معنی میں بھی استعمال ہوئی ہے، جہاں پر کوئی وہ کام باری باری کرنے کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر 22واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور آگے ہے اجرہا مرتین، کہ ان کو 2 دفعہ اجر دیا جائے گا. اب اجر 2 دفعہ دینے کا کیا مطلب کہ پہلے 1 دفعہ اجر دیا جائے گا، پھر 5 منٹ کا وقفہ کیا جائے گا، پھر ان کو 5 منٹ پھر ان کو اجر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ توضأ مرتین مرتین، کہ آپ نے 2 دفعہ وضو کیا. تو اس کا کیا مطلب؟ آپ نے 1 دفعہ وضو کیا، پھر 5 منٹ کا وقفہ کیا، پھر آپ نے دوسری دفعہ وضو کیا. توضأ مرتین کا مطلب یہ کہ 2 دفعہ آپ نے آزاد ہوئے. 2 دفعہ اجر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو 2 دفعہ اجر ملے گا، اس کے اندر گیپ ہونا ضروری نہیں ہے. تیسری بات یہ سمجھنی چاہیے، یہ بھی ایک خلط مبحث ہے، یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ جناب امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ احادیث کا حوالہ، آثار صحابہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو قرآن حدیث کا جو فہم ہم پیش کر رہے ہیں، آیا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فہم ہے یا قرآن حدیث کا وہ فہم ہے جو صحابہ نے سمجھا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کا وہ فہم جو صحابہ نے سمجھا وہ معتبر ہے یا قرآن و حدیث کا وہ فہم جو آج کے زمانے میں کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ معتبر ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5332 ہے. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ان کنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت علیک، اگر تم نے 3 طلاقیں دی تمہاری بیوی تم پر حرام. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 3656 اس کا نمبر ہے، اما انت طلقتها ثلاثا فقد عصیت ربک فیما امرک به من طلاق امرأتک وبانت منک. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حنفی نہیں تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر شافعی بھی نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، اس نے 3 طلاقیں دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سزا بھی دی، وفرق بینہما، ان کے درمیان تفریق بھی کر دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 طلاقوں نے وہ حرام کر دی، باقی تم نے ظلم کیا ہے. میں مختصراً یہ احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. آخری حدیث بس پیش کر دیں. حضرت میں آپ کو صرف صحابہ کے نام گنوا دیتا ہوں، اگر حدیث سننے کا وقت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے وہ صحابہ ہیں جن کے پاس یہ مسئلہ آیا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے صحابہ حنفی تھے یا قرآن و حدیث کا وہ فہم جو انہوں نے سمجھا تھا کیا وہ معتبر نہیں تھا؟ 5 اصحاب کا سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے انہوں نے آج یہ اپنی زبان سے کہا کوئی صحابی حنفی نہیں تھا.
یہ بات میں بھی کہتا ہوں، ٹھیک، کوئی صحابی حدیث اب آپ چپ رہے ہیں اپنی باری ٹھیک ہے، ٹھیک ہے قاری صاحب، انہوں نے خود کہا اپنے بارے میں، تو اب چبھن کیسی، خود کہا تو اب برداشت کرو۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، جی جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ساری باتوں کو حدیث کے مطابق کہہ دیا، میری باتوں کو سارا عقل کے اوپر لا کے وہ سارا کچھ ختم۔ ابھی جتنے آثار بھی پیش کیے ہیں نا صحابہ کے، بھلے 5 نام لیے ہوں یا 50 نام لیے ہوں، میرا وہ جو مطالبہ ہے کہ کس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ طلقتھا ثلاثاً کے ساتھ ایک مجلس کے الفاظ ہیں۔ اس کا جواب 3 تو طلاقیں، دیکھیے 3 طلاقیں ہم بھی مانتے ہیں ٹھیک، کہ جب عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی وہ اس پر مغلظہ واقع ہوگی اور اس پر حرام ہو جائے گی خاوند پر، بالکل، لیکن 3 کہتے کس کو ہیں، یہ اصل نزاع کا باعث ہے۔ 3 کہتے کس کو ہیں، 3 ہوں گی کب؟ مسلم شریف کی حدیث جو انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی، میں چاہ رہا تھا ادھر سے آئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 یا 3 سال تک ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا مسلم شریف میں۔ اب اگر آپ موبائل میں وہ حدیث نکال لیں تو آپ اس کو دیکھ لیں، یہ حدیث ہے۔ اب مجھے بتائیے، اب مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ جی صحابہ کرام یہ نہیں تھے، صحابہ وہ نہیں تھے، مجھے بتائیے رسول اللہ کی عدالت عظمیٰ میں اگر ایک مجلس کی 1000 طلاق کو بھی ایک مانا جاتا تھا تو اس سے بڑی عدالت کوئی ہے؟ تو حضرت عمر رسول کی مخالفت اس سے بڑی کوئی عدالت ہے؟ جی، حضرت عمر کا حکم تعزیری ہے، بندے طلاق دیتے رجوع کر لیتے، طلاق سنیں بالکل تعزیری ہو گیا۔ حضرت عمر وہ خدا کے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت نہیں کر رہے، یعنی آج آپ اور وہ بالکل دیکھیں آپ میری باری کاٹ رہے ہیں، ادھر وہ 4 پرچے آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، اور آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، مفتی صاحب قاری صاحب کی بات حضرت عمر والی جو حدیث پیش کی اس میں اب آپ اپنی صاحب، باری آپ کی میں طرف آ رہا ہوں میں، بالکل آپ کی طرف آ رہا ہوں میں، اتنا قاری صاحب، ٹائم لوں گا جتنا آپ دونوں نے لیا۔ جی قاری صاحب بولیے، جب موقف ایک ہے، بندے 2 الگ الگ بیان کر رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ جی جی قاری صاحب، ادھر تو موقف الگ ہے نا۔ جی جی، آپ فرمائیے، آپ فرمائیے۔ اب آپ جیسے ادھر آپ شہیدی صاحب کو ٹائم نہیں دے رہے، مجھے دے رہے ہیں، حالانکہ ان کا بھی وہی موقف ہے جو میرا ہے اس مسئلے میں، آپ کی بات کہ ایک مجلس، آپ ٹائم ہی نہیں بچے گا تو کیا دیں گے آپ ٹائم؟ قاری صاحب اس کے لیے باقاعدہ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز عہد نبوی میں ہوئی وہ اصل دین ہے کہ نہیں؟ اور دین الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت رسول اللہ کے عہد میں اتری یا آپ کے جانے کے بعد اتری؟ جب یہ دین مکمل ہے تو اس میں نکاح کے مسئلے، طلاق کے مسئلے، خوشی غمی کے مسئلے سارے اس کے اندر مکمل ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہے۔ تو اصل جو اور پھر وہ ایک طلاق ہم کہتے ہیں کہ عقلی نہیں ہے، یہ حدیث پر جا رہی ہے۔ حضرت رکانہ والا جو انہوں نے کہا نا کہ ابو داؤد کے پوتے نے روایت دوسرے لفظ بتہ سے پیش کی، علامہ البانی نے یہ جو مسند احمد والی روایت ہے اس کو صحیح قرار دیا، اس میں الفاظ ہیں صراحت، کیف طلقتھا ثلاثاً فی مجلس واحد قال نعم، یہ مجلس کے جو الفاظ ہیں اور اللہ کے رسول کا پھر یہ فیصلہ کرنا، انما تلک واحدۃ فرجھا، یہ تینوں طلاقیں ایک طلاق ہے تو رجوع کر لے، یہ میری رائے ہے، یہ میرا عقل ہے، میرا فہم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ صرف اپنا وہ کیا کہوں میں